بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں شفیق امان۔ ناظرین میرا آج کا موضوع ہے پی ڈی ایم کا اجلاس اور اس کے آفٹر شاکس۔ موضوع پہ آنے سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں، میری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو دبائیں تاکہ میری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین اب آتے ہیں موضوع کی طرف۔ پی ڈی ایم کا جو اجلاس ہوا، پہلے تو اس کے بیک گراؤنڈ میں جاتے ہیں کہ شہباز شریف صاحب کل مولانا فضل الرحمان کے ساتھ کھڑے تھے اور جب ان سے سوال ہوا، انہوں نے کہا کہ کسی مسلم لیگ نون سمیت کسی پارٹی کو حق نہیں کہ وہ اتحاد میں سے کسی دوسری پارٹی کو نکالے یا پی ڈی ایم میں سے پیپلز پارٹی یا کسی اور پارٹی کو نکالے۔ اس کا بڑی بے مروتی سے وہیں پہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے جواب دے دیا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی پہلے جو ہے ان کا مدعا یہ تھا کہ وہ معافی مانگیں گی پھر واپس آئیں گی۔ اس سے پہلے بھی شہباز شریف صاحب ایک ٹی وی انٹرویو میں کہہ چکے ہیں کہ کسی ایک پارٹی کا حق نہیں ہے کہ کسی دوسری پارٹی کو نکالے اور تمام معاملات جو ہے پارلیمنٹ کے فورم پہ حل ہونے چاہیے۔ اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ میں اپنا یہ وقت جو مفاہمت کا ہے، مزاحمت کا نہیں ہے، اور میں اپنے بڑے بھائی نواز شریف کے پاؤں پڑ دوں گا کہ وہ اپنا مفاہمت کی طرف آئیں، کیونکہ جو ملکی حالات ہیں، جو ارد گرد کے حالات ہیں، وہ ہمیں اجازت نہیں دیتے کوئی سیاسی افراتفری ہو۔ پھر اس پہ اپنا دو دن پہلے انہوں نے ایک اسلام آباد میں ٹاک بھی کی، اس پہ انہوں نے وہی دہرایا موقف کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کی واپسی کا اور پی ڈی ایم کی مضبوطی کا۔ فوراً ریبٹل دے دیا شاہد حقان عباسی صاحب نے اپنی پارٹی کے صدر کے خلاف، جو ان کا مدعا تھا ان کے خلاف بیان دے دیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہوگا۔ مریم نواز صاحب نے مور لگا دی، سیکنڈ کر دیا کہ جو شاہد حقان عباسی صاحب کہہ رہے ہیں وہی پی ڈی ایم کا موقف، وہی میرا موقف ہے اور وہی مسلم لیگ نون کا موقف ہے۔ اب شہباز شریف صاحب پھر انہوں نے جو انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ میں اپنا ہر ممکن کوشش کروں گا کہ بھائی کو منانے کی، اور اس وقت اپوزیشن کے متحد ہونے کی بات ہے اور تمام ایشوز پارلیمنٹ میں لے جانے کا وقت ہے، یہ وقت افراتفری کا نہیں ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ وہ پہلی بار اسلام آباد گئے تھے، مولانا فضل الرحمان صاحب سے ملنے بھی نہیں گئے اور ان کی جہاز کی ٹکٹ بک ہو چکی تھی اور وہ باوجود نہیں جا سکے، لیکن انہوں نے مولانا فضل الرحمان کو ملنا بھی گوارا نہیں کیا۔ پھر ان کے والد سے یہی باتیں آ رہے تھے کہ اگر میرا بیانیہ نہ مانا گیا تو میں سیاست سے کنارہ کشی اختیار کر لوں گا۔ اب سوال یہ ہے کہ کیا وہ سیاست سے کنارہ کشی اختیار کریں گے؟ ان کے بیانیے کو تو مسترد کر دیا گیا ہے۔ اور میں نے آج نئی بات میں کالم بھی لکھا ہے کہ اس سے پہلے پی ڈی ایم کے اجلاس سے پہلے ایک مسلم لیگ نون کا اجلاس ہوا، اس سے پہلے ایک پی ڈی ایم کا جو غیر رسمی اجلاس ہوا ہے مائنس شہباز شریف، اور اس میں یہ طے پایا ہے کہ تمام جو مسلم لیگ نون کے شرکاء ہیں ان کی آواز ایک ہوگی کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی پی ڈی ایم میں نہ آئے اور وہی بیانیہ چلے جو نواز شریف کا بیانیہ ہے۔ یہ ساری تیاری کر کے دیکھیں اب مولانا فضل الرحمان صاحب تو اتحاد کے سربراہ ہیں نا، انہوں نے سربراہ کے رول کے بجائے پہلے ہی فیصلہ سنا دیا کہ کوئی جگہ نہیں ہے پیپلز پارٹی اور اے این پی کی۔ پھر اس سے پہلے مسلم لیگ نون کی ایک اپنی بھی میٹنگ ہوئی جس میں سارے شریک تھے، اس میں بھی شہباز شریف نے بات کی، لیکن ان کی اپنی پارٹی نے ان کی بات رد کر دی۔ اور آج محمد مالک صاحب کے ایک انٹرویو میں شاہد حقان عباسی صاحب نے مذاق اڑایا شہباز شریف صاحب کا، جو انہوں نے کہا کہ میں نواز شریف کے پاؤں پڑ جاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ وہ بات سنتے ہیں، انہیں پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں، انہیں دلیل سے قائل کریں۔ یعنی ان کا خیال تھا کہ شہباز شریف صاحب کو کوئی دلیل نہیں ہے، اپنے جو بیانیہ ہے ان کو سے کوئی دلیل نہیں ہے اور وہ پاؤں پڑنے کی بات کر رہے ہیں، پاؤں پڑنے کی ضرورت نہیں، ان سے ویسے بات کریں۔ جب ایک پارٹی پریزیڈنٹ کو یہاں تک ریڈیکیول کیا جائے گا، اور آج پھر مریم نے اس بات کا ادا کیا ہے کہ شہباز شریف جو ہیں وہ اپوزیشن لیڈر ہیں اور اپوزیشن لیڈر کے طور پہ انہیں اپنے فرائض کا پتہ ہے۔ یعنی اب مریم نواز بتائیں گی کہ اپوزیشن لیڈر کو اپنا شہباز شریف کو کیا رول پلے کرنا اور کیا نہیں کرنا۔ بہرحال یہ ہے، اور اپنا اب شہباز شریف پوری پریس کانفرنس میں وہ ایک لفظ نہیں بولے، اور جو یہ مولانا صاحب جلدی سے پریس کانفرنس ختم کر کے چلے گئے جب ان سے سوال ہوا کہ پیپلز پارٹی اور اے این پی کے بارے میں کیا بات ہوئی، تو مولانا نے کہا کہ ہم نے تو وہ ڈسکس ہی نہیں کیا۔ کیوں ڈسکس نہیں کیا؟ کہ وہ ہمارے ساتھ نہیں ہے، ہمارے پی ڈی ایم کے اتحاد میں نہیں ہے، تو اس لیے ہم نے انہیں ڈسکس ہی نہیں کیا، اور ہم ایسی باتوں پہ ٹائم ضائع نہیں کرتے۔ یعنی اس حد تک ریڈیکیول کیا انہیں پیپلز پارٹی اور اے این پی کو کہ وہ اپنا ان کو مانتے ہی نہیں، اور مریم صاحب نے بھی یہی کہا۔ اب دوسری طرف یہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا کہ بھائی جو پارلیمنٹ کا پلیٹ فارم ہے وہاں پہ شہباز شریف رول پلے کریں گے، وہاں پہ سیمینار ہوگا، وہاں پہ یہ ہوگا، لالی پاپ دے دیے، یہ ہوگا وہ ہوگا۔ اور جب ان سے سوال ہوا کہ کیا پیپلز پارٹی اے این پی کو اس پہ دعوت دی جائے گی، تو انہوں نے کہا کہ یہ پارلیمنٹ
کہ جو ہمارے لوگ ہیں وہ ڈیسائیڈ کریں گے، یعنی شہباز شریف صاحب ڈیسائیڈ کریں گے۔ اب شہباز شریف کا وہ بیانیہ نہیں مانا گیا کہ آپ ساتھ چلیں ہمارے، کیا گارنٹی ہے کہ پیپلز پارٹی اور ANP جو ہے پارلیمنٹ میں PDM کے ساتھ چلے گی؟ آج شیریں رحمان صاحب نے کہہ دیا کہ ہم کسی کی توفیلی نہیں ہیں، ہم کسی کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے۔ مولانا صاحب کے انہوں نے بغیر نام لیے کہا ہے کہ ہم پارلیمنٹ کے اندر اور پارلیمنٹ کے باہر اپنی سیاست کریں گے، ہم کسی کی ڈکٹیشن اور کسی کی توفیلی نہیں بنیں گے، اور PDM سے ہم نے ریزائن کر دیا تو ہمیں ڈسکس نہ کیا جائے۔ اب یہاں تک یہ بات ہو گئی ہے، اور پھر اب PDM تو بچ گیا ہے لیکن اپوزیشن تقسیم ہو گئی ہے، یہ یہاں تک ہوا ہے۔ آپ دیکھیں، خیال تھا کہ اپوزیشن ایک بار متحد ہو جائے گی، اگلے 2 سال جو ہیں وہ حکومت کو ٹف ٹائم دے گی، اس کی بجائے مولانا لمبے چوڑے جلسوں کا پلان کر دیا کہ ہم جلسے کریں گے، یہ کریں گے، وہ کریں گے، 14 اگست کو اسلام آباد میں کریں گے۔ بہرحال اپوزیشن تقسیم ہو گئی، اور PDM جب لگ رہا ہے کہ وہ ایک ڈیبیٹنگ کلب ہی رہ جائے گا، کیونکہ اس میں میجارٹی جو ہے 99% جو ہے مسلم لیگ نون کی مانی جاتی ہے، اور کچھ 1% مانی جاتی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب کی۔ اب جب کسی اتحاد میں اتنا بڑا غلبہ ہوگا ایک پارٹی کا، تو وہ اتحاد کیا چلے گا، کہاں تک چلے گا؟ کیونکہ مسلم لیگ نون، شاید حقان عباسی صاحب پہلے بھی کہہ چکے تھے کہ اگر پیپلز پارٹی کو لایا گیا تو وہ جو ہے استعفیٰ دے دیں گے ایز سیکرٹری جنرل PDM۔ تو یہ دھمکی بھی ساتھ تھی، سامنے تھی ان کے مولانا فضل الرحمان کے سامنے، اور میاں نواز شریف کا بھی انہوں نے یہ اپنا کیا دیا تھا کہ بھئی کوئی جو ہے پیپلز پارٹی کو ANP کو واپس نہیں لانا، اور وہ ان کو دلا تھا کہ انہوں نے نوٹس پھاڑ دیے اور یہ کر دیا وہ کر دیا۔ اس کا جواب دیا، ابھی تک تو بلاول بھٹو کی طرف جواب نہیں آیا، لیکن پیپلز پارٹی نے جواب دیا کہ بھئی ہم کسی کے توفیلی نہیں ہیں، ہم کسی کی ڈکٹیشن پہ چلیں گے، اپنی سیاست کریں۔ یعنی اپوزیشن اتحاد جو وسیع تر اتحاد تھا، آج اس کو دفن کر دیا گیا ہے۔ اور جو شہباز شریف ایک جو ریشنل بات کر رہے تھے، وہ میں بیچارہ شہباز شریف کہوں گے، جس طرح بیچارگی سے آج وہ کھڑے تھے، اور ایک سوال بھی ہوا اپنا مسلم لیگ نون کے حوالے سے، وہ بھی ایک سوال کیا گیا مریم نواز صاحبہ سے، اور گو کہ مریم نواز صاحبہ نے کشتی دکھائی، کہا کہ مولانا صاحب آپ جواب دیں، لیکن مولانا صاحب نے کہا کہ آپ جواب دیں۔ یعنی شہباز شریف صاحب کو جو پارٹی کے صدر ہیں، اس میں بھی گھاس نہیں ڈالی گئی۔ اب شہباز شریف کا کیا لایا عمل ہوتا ہے، کیا وہ اپنے وہ کوئی ریئیکشن دکھائیں گے یا اسی تنخواہ پہ کام کریں گے؟ بہرحال PDM تقسیم ہو گیا، اور حکومت کو مبارک ہو گیا، حکومت کے لیے بڑا فائدہ میں گئی یہ بات کہ جو ایک PDM اتحاد بنا تھا وہ اپنوں نے ہی تقسیم کر دیا اس کو۔ اب آگے کیا اسٹریٹجی ہوگی؟ پیپلز پارٹی والے کہتے ہیں کہ ہم پارلیمنٹ میں اپنی سیاست کریں گے، مسلم لیگ نون اپنی سیاست کریں، دیکھیں گے جہاں جو ہمیں سوٹ کیا اس کے مطابق چلیں گے۔ یعنی وہ تھا جو کہ سینٹ اور قومی اسمبلی میں اپوزیشن جو متحد ہوگی اور ساتھ میں چلے گی، اب وہ ہوتا نظر نہیں آ رہا، اور نہ ہی گورنمنٹ کو کوئی ٹف ٹائم جو اس حوالے سے لگتا نظر آ رہا ہے۔ اب 2 سال رہ گئے ہیں، اور 2 سال میں جو ہے حکومت کوشش کرے گی کہ وہ اپنے کچھ جیسے تیسے کر کے وہ اپنے پاؤں مضبوط کرے اور اگلے الیکشن کی تیاری کرے۔ اب آگے کشمیر کا الیکشن بھی آ رہا ہے۔ کشمیر کے الیکشن میں آپ دیکھیں کہ جو موجودہ سابقہ حکومت تھی اس کی آزاد کشمیر میں وہ 70% لوگ جو ہیں وہ PTI میں چلے گئے ہیں۔ اب جو گلگت بلتستان کے بعد جو ہے، اب یہ آزاد کشمیر بھی جو الیکشن ہو رہے ہیں، وہ بھی لگ رہا ہے کہ ابھی تک یہ لگ رہا ہے، فیصلہ تو جو ووٹر نے کرنا ہے کہ جو پڑلا بھاری ہے وہ PTI کا پڑلا بھاری ہے۔ اب اگر دیکھیں، اگر اپوزیشن متحد ہوتی تو وہاں بھی کوئی لایا عمل اپنا سکتے تھے اکٹھے، یا کوئی سیٹ ایڈجسٹمنٹ کر سکتے تھے، لیکن یہ بھی وہاں نہیں ہو سکا۔ اب اس کا نقصان آگے کیا ہوگا؟ پارلیمنٹ میں کیا پوزیشن لے گی اپنا شہباز شریف یا پیپلز پارٹی، اور شہباز شریف یا مسلم لیگ نون یا PDM کی جماعتیں، اور کیا پوزیشن لے گی پیپلز پارٹی؟ پیپلز پارٹی والے جو میری بات ہوئی ہے وہ کہتے ہیں اس کا حتمی اعلان تو اپنا ان کے بلاول بھٹو ہی کریں گے، لیکن انہوں نے کہا کہ PDM جو ہے اب ہمارا PDM سے کوئی تعلق نہیں، اور پارلیمنٹ میں ہم جو ہمارا اپنا نقطہ نظر ہوگا، اپنا پوائنٹ آف ویو ہوگا، اور ہم تو پھیلی نہیں ہے کہ ہر موضوع پہ ہر بات پہ ہم اس کا ساتھ دیں مسلم لیگ نون کا، ہم اپنی پالیسی ہوگی، اپنے اس کے مطابق چلیں گے۔ اور آزاد کشمیر کے الیکشن کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ہمارے اپنے امیدوار ہوں گے، ہم خود اس کو چلیں گے اور ہم کسی کے اتحاد کے ساتھ نہیں جائیں گے۔ پھر میں نے یہ کہا کہ شہباز شریف بلاول بھٹو نے کہا تھا کہ وہ اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کو مانتے ہیں تو انہیں کے کہنے پہ چلیں گے۔ انہوں نے کہا جب شہباز شریف کی ان کی اپنی پارٹی نے نہیں مانی، جب ایک پارٹی کے صدر کی اپنی پارٹی میں ریڈیکل کر دیا ہے اور ان کا بیانیہ نہیں مانا، اور ایک سینئر نائب صدر، ایک نائب صدر جو ہے وہ رول کر رہے ہیں، تو شہباز شریف کی جو اپنا ہم ساتھ کیسے چل سکتے ہیں؟ بہرحال انہوں نے کہا اس کا فیصلہ جو ہے وہ اپنا
بلاول بھٹو کریں گے. آج یہ اپوزیشن کے لیے بہت تاریخ دن تھا کہ اپوزیشن جو ہے جو ایک اتحاد متحد ہونے جا رہی تھی وہ مولانا فضل الرحمان صاحب کی اور مسلم لیگ نون کی انا کی بھیڑ چڑھ گئی. اور اس کا آگے کیا رزلٹ ہوں گے، کیونکہ آگے ان کا خیال ہے کہ اب پھر یہ دیکھیں گے یہ آگے الیکشن آگے 2 سال رہیں گے الیکشن میں، اور اب تمام پارٹیاں الیکشن کی تیاریاں کریں گی. اور وہ مسلم لیگ نون کو جو سینئر لوگ ہیں جو شہباز شریف گروپ کے ہیں، ان سے میری کافی لوگوں سے بات ہوئی، وہ شہباز شریف کے جو ہے بیانی کے حامی ہیں کہ ہمیں الیکشن کی طرف توجہ دینی چاہیے. اب یہ ہنگامے، یہ نعرے، یہ جلسے جلوس، اس سے ہمیں باہر آنا چاہیے. ہمیں اپنی پوزیشن مضبوط کرنی چاہیے کہ ہم پارلیمنٹ میں اتنی اسٹرینتھ لے کے آئیں کہ ہم جو قوانین بن کے ان کو انڈو کر سکیں اور نواز شریف صاحب کو واپس لا سکیں. لیکن مسلم لیگ نون کا اور پی ڈی ایم کا اور مولانا فضل الرحمان صاحب کا ارادہ کی اور ہی ہیں. اب میجارٹی لوگ جو میں نے کہا آپ بولتے نہیں کہتے، ہم بولیں گے تو ہم بریکٹ ہو جائیں گے، ہم نواز شریف کے بیانی کے خلاف ہیں، ہم شہباز شریف کے ساتھ کھڑے ہیں. لیکن آج شہباز شریف نے چپ ساتھ کر کے ہمارے حوصلے بھی توڑ دیے اور ہم بھی اسی بیانی پہ چلیں گے جو آج تک چل رہا ہے. کیونکہ شہباز شریف اگر بولتے تو پھر ہم ان کے ساتھ کھڑے ہوتے، لیکن ان کی خاموشی یہ بتاتی ہے کہ وہ بھی آمنا صدقہ کر گئے ہیں نواز شریف کے بیانیے پہ، اور اس لیے ہم بھی اپنی دم بچا کے چلیں گے. اگلے الیکشن کے دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے. تو ناظرین یہ ہے آج کی اپوزیشن کا حال، اور پیپلز پارٹی کا بھی کہتے ہیں بلاول بھٹو صاحب کا اس پہ ریئیکشن کل آئے گا. آپ دیکھتے ہیں وہ کیا ریئیکشن دیتے ہیں. لیکن مبارک ہو حکومت کو کہ اس کے خلاف ایک جو ایک کیا کہتے ہیں متحرک اپوزیشن تھی وہ نہیں بن سکی، اور اپوزیشن اپنے ہی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گئی ہے. دیکھتے ہیں اس کا کیا رزلٹ نکلتا ہے. مجھے دیے اجازت، اللہ حافظ.